السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العلي العظيم۔ درود شریف ایک بار عقیدت کے ساتھ ورد کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی عزیزان، بڑے بڑے لوگ دنیا سے اب رخصت ہوتے جا رہے ہیں، اور جو جا رہا ہے اپنے پیچھے اپنے جیسا فرد چھوڑ کے نہیں جا رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ خوف ہونے لگتا ہے کہ آگے قوم کا دین و مذہب اور ان کی دینی تربیت، ایمان کی حفاظت کرنے کے ذرائع کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ رفیقان ملت، ایک بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ جو میرے صحابہ کا زمانہ پائیں، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو صحابہ سے فیض اٹھانے والوں کا زمانہ پائیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ گواہی مانگنے سے پہلے گواہی دیں گے، اور وہ ہر کام میں عدلت پسندی سے کام لیں گے۔ اس لیے اب وہی دور آ گیا۔ میں جہاں تک ہوتا ہے علماء کو ان کی ذمہ داریاں بتاتا ہوں اور عوام کو علماء سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عوام جب تک علماء سے جڑے رہیں گے ان کے دین و ایمان کی حفاظت ہوتی جائے گی۔ علماء ایسو دنیا دار علماء مراد نہیں، بلکہ صاحب تقویٰ منصب فتویٰ والے۔ ایسے علماء جب تک عوام کے رہبر اور عوام ان کی اطاعت میں مصروف ہو تو اس وقت تک قوم زندہ رہے گی۔
قوم کا ایمان اور دین بھی محفوظ رہے گا۔ ہم نے زندگی اپنی وقف کر دی دین اور علم دین کی اشاعت و صیانت کے لیے، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس کی اشاعت یعنی دوسروں تک پہنچانے کا بھی کام کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے والد ماجد حضور صدر الشریعہ نے اپنے 10 بچوں میں سے ہر بچے کو اور اپنی 3 بیٹیوں میں سے ہر بیٹی کو دین کا عالم اور ان کو یکتا بنایا۔ الحمدللہ انہی کا فیض ہے کہ میں صحیح طور پر قرآن شریف پڑھ نہیں پاتا تھا۔ میرے ماموں جان فیض العارفین مولانا غلام آتی صاحب علیہ الرحمہ نے مجھ سے کہا کہ تم قرآن شریف صحیح نہیں پڑھ پاتے، صدر الشریعہ کے مزار پر جا کر 1 مہینے تک ایک پارہ پڑھو، تمہیں قرآن پڑھنا آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ میں وہاں پر پڑھتا تھا، یعنی مزار شریف کو قرآن سناتا تھا۔ 28 پارے میں نے سنائے۔ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ زیادہ تر میں صحیح قرآن پڑھنے کا ڈھنگ پا گیا۔ جو 30 دن اگر پورے کیے ہوتے تو کوئی کسر نہ باقی رہتی۔ بہرحال جو مقدر تھا وہ ہوا۔ الحمدللہ حضور صدر الشریعہ کا فیضان اب بھی جاری ہے۔ میں نے اب کیا میں بتاؤں، میں نے حضرت صدر الشریعہ سے جو ان کی حیات میں ابتدائی کتابیں جیسے نعمیر، میزان الصرف، منشعب اور پنجگن، گلستان، بوستان وغیرہ کا درس لیا اور میں ان کا اس طرح سے ابتدائی کتابوں میں شاگرد ہوں۔ اس لیے مجھے ان کے فضل و برکات سے اتنا شعور آ گیا کہ لوگوں کو میں علم کی باتیں بتاتا ہوں اور علماء کی بھی جب ضرورت ہوتی ہے تو اصلاح کر دیتا ہوں۔ یہ فیضان ہے حضور صدر الشریعہ کا۔ حضور حافظ ملت نے میری اس وقت جب 25 سال کی عمر پوری ہوئی تھی کہ نہیں، مجھے شیخ الحدیث بنا کر ایک ایسے علاقے میں بھیجا جہاں پر میری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ بھیجنے لگے تو میں نے کہا میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ فرمایا کہ آپ کی طرف جو ہماری نظر گئی یہ ہماری بیوقوفی تھی، تو اب میں شرم سے زمین میں چلا گیا۔ بہرحال آپ نے حکم کیا کہ پڑھاؤ حدیث شریف کی کتابیں۔ میں نے کہا ایک شرط پر پڑھا ہوگا۔ میں کیا شرط ہے؟ میں نے کہا حضور کا تعاون چاہیے۔ تو الحمدللہ مشکل سے مشکل
پیچیدہ مسائل حدیث کے جب میرے سامنے آتے، آنکھ بند کر کے میں حضور حافظ ملت کی طرف توجہ کرتا تھا، اس لیے کہ حضرت نے فرمایا، جب میں نے یہ جملہ کہا تھا اس شرط پر کہ حضور تعاون کا وعدہ فرمائے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہر طرح کا تعاون کریں گے، تو یہی سوچ کر اب جب مشکل پیچیدگی وغیرہ سامنے درپیش ہوتی تو آنکھ بند کر کے حافظ ملت کا تصور کرتا، 1 منٹ پورا نہیں ہوتا تھا کہ سارا مرحلہ حل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے استاد حضور حافظ ملت ابو الفیض تھے، فیض کا دریا بہتا تھا، انہوں نے میری تربیت فرمائی اور مجھ پر اعتماد بھی کیا کہ فرمایا میں اب زیادہ تر سفر میں رہوں گا، میری غیر موجودگی میں بخاری شریف کا درس آپ دے دیا کیجیے۔ میں نے کہا حضور ایک شرط پر، فرمایا کیا شرط؟ میں نے کہا میں بخاری شریف پڑھا دوں گا اور جب آپ سفر سے واپس آئیں تو اس کا اعادہ کر دیجیے۔ تو ارشاد فرمایا مسئلہ مجھے بھی معلوم ہے، فاسق کے پیچھے پڑی ہوئی نماز کا اعادہ ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا۔ الحمدللہ چھٹی کے دنوں میں طلباء کو وہاں اپنے کمرے میں بلا لیتا اور بخاری شریف کا درس دیتا۔ حضور حافظ ملت کو کبھی کبھی میں نے دیکھا کہ میرا درس سنتے تھے، اور سبحان اللہ 4 مہینے کے بعد آپ نے کمیٹی کو ایک خط لکھ کر دیا کہ میں نے مولوی ضیاء المصطفیٰ کے ذمے بخاری کا درس دیا۔ میں خود بھی جائزہ لیتا رہا اور طلباء سے بھی ان کے بارے میں تعصب پوچھتا رہا۔ الحمدللہ طلباء بھی مطمئن اور میں بھی مطمئن۔ اس لیے میں درس بخاری کے لیے اپنی جگہ پر ضیاء المصطفیٰ کو مقرر کرتا ہوں۔ یہ کمیٹی کے نام خط لکھ کر کے حضرت نے بھیج دیا۔ تو اس کی طرح حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کی رحمتیں اور اس کے رضوان و غفران کی بے حساب باران کرم ان کی مرکز اثر پہ ہو۔ ان کا فیض تب بھی جاری تھا جب وہ حیات میں تھے، آج بھی ان کے فیض میں لوٹتا ہوں، مگر لوٹنے کا طریقہ بہرحال میں محتاج ہوں اپنے بزرگوں کا، وہ میرے داتا ہیں اور انہیں نے مجھے سنوار کر کے کسی لائق بنایا۔ بہرحال آج ہم لوگ حضرت مولانا مفتی قاضی بنارس غلام یاسین صاحب علیہ الرحمہ کے عرس کہلم کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں جب کہ گلی گلی قاضی کے ڈھٹورچی لوگ تھے اور چاند کے مسئلے میں تو نامعلوم کتنے لوگ ٹانگ اڑانے کے لیے آگے آتے تھے، مگر تنہ تنہا مولانا غلام یاسین صاحب قاضی بنارس نے ایسا دھماکہ
دیا کہ سب سمٹ کر بیٹھ گئے، اکیلے انہی کی بات رکھ کر اور انہی کا فرمان نافذ ہوتا تھا۔ اب وہ میدان خالی ہوا، اس لیے میں نے قاضی القضات فی الہند شہزادہ تاج الشریعہ علامہ اظہری صاحب علیہ الرحمہ ان سے مشورہ کیا۔ وہ مدینہ منورہ میں تھے اور میں قائد ملت مولانا اسد درداد صاحب، میں نے ان کو فون کیا کہ حضرت مولانا غلام یاسین صاحب علیہ الرحمہ دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، فوراً ایک قاضی مقرر کر دیا جائے۔ انہوں نے فرمایا جس کو آپ منتخب کریں، کیونکہ بنارس کے حالات مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ تو میں نے اسی وقت قاضی صاحب کے بھتیجے مولانا جمیل احمد صاحب کو مقرر کر کے ان سے مشورہ لیا کہ کیا ان کے لیے میں کوئی اعلان نکال دوں۔ انہوں نے فرمایا آپ مطمئن ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تب آپ جاری کیجیے۔ میں نے ان کو مقرر کیا صرف یہ سوچ کر کہ اگر کسی طرح پر وہ پھسلنے لگے ہیں تو میں ان کی باپ ڈور سنبھالوں گا، میں ان کو سنبھال کر صحیح ڈھنگ پر فیصلہ کرنے کا طریقہ سونپوں گا۔ یہ سوچ کر میں نے ان کو مقرر کیا، ورنہ آج کل تو ایسے نام نہاد قاضی پیدا ہو گئے کہ وہ ٹیلی فون سے چاند یا دوسرے معاملات کی گواہیاں لے کر کے وہ اس کو اپنا فیصلہ نافذ کرتے ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹیلی فون شریعت کے احکام کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری جگہ فرمایا پردے کے پیچھے سے سنی ہوئی آواز پر کوئی حکم شرع متفرع نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا، سمجھ آیا؟ اور یہ بھی فرمایا ایک شہر کی رویت دوسرے شہر میں یہ تواتر شرعی یا شہادت مقبولہ کے ہرگز مقبول نہیں۔ مطلب کیا کہ چاند کا دیکھنا کسی شہر میں ثابت ہو اور دوسرے شہر میں وہاں کا چاند لیا کر لوگوں کو حکم دینا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شہادت شرعیہ یا تواتر شرعی ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر ایک شہر کی رویت دوسرے شہر میں نہیں مل جائے گی۔ یہ سب چیزیں ہیں، مگر آج بہت سے لوگ مجتہد ہو گئے اور وہ ایسا اتحاد میں کام کرتے ہیں کہ خود ٹھوکر کھاتے ہیں اور پوری قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال میں نے اس بنیاد پر ان کو قاضی مقرر کیا کہ میں ان کی باغ ڈور سنبھالے رکھوں اور ان سے وہی کام لوں گا جو شریعت کا حکم اس سے ہٹنے نہیں دوں گا۔ اصلاح جاری رہے گی۔
بے شک اللہ تبارک و تعالی میری اور ان کی رہنمائی فرماتا رہے اور ہدایت پر مستقیم رہے. آمین. رفیقان ملت، اب زمانہ ایسا آ گیا کہ چائے کھانے میں بیٹھ کر کے لوگ دینی مسائل پر ایسی بحثیں کرتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب لوگ بیٹھ کے ہیں. یہ حال اگر سنو یہ غلط ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ لوگ گمراہی کا راستہ کھولتے ہیں. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی علماء وہ علم کو اٹھائے گا تو لا یقبض العلم ابتداءً، لوگوں کے سینے سے علم کو اٹھا کر نہیں اٹھائے گا. علم کے سینے میں سے اللہ تعالیٰ سمیٹ کر اٹھا لے. اب سینہ خالی ہو گیا، علم ایسے نہیں کرے گا، بلکہ اللہ علم کو اٹھائے گا بقبض العلماء، علماء کی وفات سے. تو علماء میں ایک عالم کا بھی جو عالم باعمل ہو اس کا دنیا سے اٹھ جانا، یہ وہی ہے جس کو فرمایا گیا موت العالم موت العالم. ایک عالم کی موت عالم کی موت ہو جاتی ہے. اس لیے ایسے علماء کی قدر کرنی چاہیے اور ان سے اکتساب فیض کا سلسلہ اور رابطہ مضبوط رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو ہدایت پر قائم رکھے. آمین. اور ہمیں ذلت اور پھسلن سے محفوظ رکھے. آمین. اللہ کا کرم ہے. ورنہ اللہ تعالی نے قرآن میں یہ بھی فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ قرآن بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت کا ہے. تو قرآن کا علم سیکھنے کے بعد اس پر اترانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہدایت پر قائم رکھے. میں تو ہمیشہ ڈرتا رہتا ہوں کہ میرے اوپر جو بوجھ ہے اس بوجھ میں کہیں مجھ سے کوئی خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے کہ کیا ہو، پکڑ ہوگی یا درگزر ہوگا، یہ خطرہ ہمیشہ رہتا ہے. اس لیے میں سوال کر کے ہی باتیں کرتا ہوں اور اسی حساب سے شریعت کے معاملے میں میں اپنے مسائل لوگوں کو بتاتا ہوں، کیونکہ میں اپنی حفاظت پہلے کرنا چاہتا ہوں. پھر آپ سمجھ میں آئی نا کہ میں اگر غلط ہوا تو میری غلطی آپ کرنے میں لگے. یہ اس کی میری لفظش ہو جائے کہ اے رب العالمین اس لفظش کی پیروی کوئی نہ کرے، مجھے درگزر کر دیا جائے کہ میرے اس طریقے سے کسی کو اللہ کے یہاں جواب دینا ہونا پڑے. اللہ حفاظت کرے. اب اخیر میں ایک بات کہہ کر میں رخصت چاہتا ہوں. یاد کرو تمہارے پاس بہت سی نعمتیں ہیں اللہ کی، اتنی نعمتیں کہ تم اس کا حساب نہیں لگا سکتے.
سمجھ گئے؟ سر کے اوپر کتنے بال ہیں اسی کا حساب لگاؤ. داڑھی اور مونچھ میں کتنے بال ہیں اسی کا حساب لگاؤ. حساب لگانا مشکل ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کی ایک ایک نعمت کو کیا حساب لگائے؟ شیخ سعدی کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا حساب لگانا محال ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایک نعمت کا حساب لگانے کے لیے بیٹھو تو تھک جاؤ گے اور حساب نہیں لگے گا. فرماتے ہیں سانس اللہ کی ایک نعمت ہے اور اپنے اندر دو نعمت رکھی. جو سانس اندر گئی ایک نعمت اور اندر جا کر نہ نکلے تب کیا ہوگا؟ باہر آئی یہ دوسری نعمت. ہر سانس اپنے اندر دو نعمت رکھتی ہے، اندر جانے کی اور باہر آنے کی دو نعمت. مگر حساب لگاؤ کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ میں کتنی سانس لی، پھر ایک گھنٹے میں کتنی ہوئی، پھر ایک دن میں کتنی ہوئی دن رات میں، اور پھر ایک ہفتے میں کتنی ہوئی. حساب لگا پاؤ گے؟ یہ ایک ہفتے ہی تک کا حساب محال ہو جائے گا تو مہینے، سال اور پوری زندگی بھر کا کیا حساب لگا پاؤ گے؟ ایک نعمت کا حساب لگانا مشکل ہے. تو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ کی بے شمار نعمتیں گنی نہیں جا سکتی. وہ ہمارے اوپر سایہ فکن ہے، ان کو کیا ہم حساب لگا سکتے ہیں؟ سمجھ گیا؟ مگر اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا ہے تمہیں دو آنکھ دے کر، دو کان دے کر، تمہیں میں نے احسان کیا تمہیں زبان عطا، میں نے احسان کیا تمہارے بدن میں روح نکلا. یہ کہیں نہیں اللہ نے فرمایا. نعمتوں کو شمار کیا کہ میں نے تمہارے لیے ہوا چلائی، مگر احسان کیا؟ احسان جتایا نہیں ہے. احسان جتایا نہیں کہ میں نے احسان کیا کہ کھانے پینے کا سامان تمہارے لیے پیدا کیا. یہ نہیں کہا. یہ فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے کھانے پینے کے لیے فلاں فلاں چیزیں پیدا کی، مگر احسان نہیں جتایا. احسان جتایا ہے اللہ نے تو اس بات پر قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ. اے لوگوں، اے محبوب، آپ لوگوں سے یہ سنا دیں، لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ لوگوں اپنے مسلمان ہونے کا احسان میرے اوپر مت جتاؤ، بلکہ اللہ اپنا احسان جتاتا ہے کہ تمہیں نعمت ایمان عطا کی. اتنے ہمیں مومن بنایا اس پر احسان جتایا، روح پھوٹی احسان نہیں جتایا. اس نے آنکھیں دی احسان نہیں جتایا کہ میں احسان جتاتا ہوں کہ میں نے تمہیں دو آنکھ دی، سننے کے دو کان دیے، میں نے تمہاری ایسی شکل بنائی ہے اور ہر عضو کا ایک مقام رکھا. ورنہ اللہ تعالی یہ کان رکھنے میں رکھ دیتا، یہ آنکھ بجائے یہاں آگے رہنے کے پیچھے ہوتی یا ایک آگے پیچھے ہوتی. یہ سب صورتیں ہیں، مگر اللہ نے ہماری صورت ایسی بنائی کہ ایسی صورت کسی چیز کی نہیں ہے.
اپنے محبوب کا جلوہ بنایا. سب سے زیادہ خوبصورت انسانی صورت جو ہو سکتی تھی وہ اپنے محبوب کو عطا کی اور ہمیں اس کا جلوہ. ہاں اتنی بڑی نعمت سبحان اللہ کہ جو نام نقشہ اور جو انداز شکل و صورت اپنے محبوب کو عطا کیا اس کی کچھ کاپی تو دے دی اس طرح پر عطا کیا. یہ احسان بہت بڑا ہے مگر احسان نہ جتایا. دو بات پر احسان جتایا. ایک تو یہ کہ میں نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی. یمن علیکم اللہ تم پر احسان جتاتا ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت. ایک دوسرا یہ احسان جتایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مسلمانوں پر احسان جتایا ہے کہ ان میں اپنا محبوب ترین رسول بھیجا. بے شک بے جو شک سبحان پر احسان ہے. پورا قرآن کا تعلق ان دو کے علاوہ تیسرے پر احسان جتانا نہیں ملتا. اور میں کہتا ہوں یہ دو ہے ہی نہیں. قرآن یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے آقا جانے ایمان بھی ہے عین ایمان بھی. بے شک بے شک. سمجھتا انہی کو مان لیا. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے کل مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام نہیں لگے. میں دنیا سے مسلمان گیا. بے شک سبحان اس اللہ. لیے اب مطلب کیا ہوا کہ رسول پاک کو صحیح انداز میں مان لو تو یہی ایمان ہے. تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما جاء به من عند ربہ. اسی چیز کا نام ایمان ہے. تو انہیں مانا یہ تو اب مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا ایمان بھی ہیں روح ایمان بھی ہیں. اپنا ایمان آج کل کے ڈاکوؤں سے بچاؤ. سونا جنگل رات چھائے بدری کالی سونے والے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. وہ زمانہ آ گیا کہ جو چوکیدار ہیں وہی حقیقی چور ہیں. بے شک وہی چور ہیں. سونے والوں جاگتے رہتے ہو. اب یہ سونا دونوں والے میں ہے. ہاں پتھر لو فٹ پاتھ پر سو. اگر جس کے پاس سونا ہے وہ رات میں جاگ کرتے حفاظت کرتا. سونے والوں ایمان کا سونا رکھنے والوں جاگتے رہتے ہو. چوروں کی رکھوالی ہے. گلی گلی ایمان کے ڈاکو کو رکھے. بلکہ لوگوں میں بھی شیطان ایمان لوٹنے کے لیے رقص کرتا رہتا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں اعتکاف میں تھے. حضرت صفیہ بنت حیی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا عشاء کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھنے مسجد میں آئی. خیریت تھوڑی دیر بیٹھ کر کے خیریت پوچھی. اٹھ کر کے جانے لگی تو کرم میرے آقا کا دیکھو
اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ان کو دروازے تک پہنچانے آئے، مسجد کے دروازے تک۔ دروازے پر وہ کھڑی ہو گئے کہ سلام کر لوں تو چل۔ اتنے میں اسید ابن کعب، اسید ابن حضیر، دو صحابہ سامنے آ گئے۔ انہوں نے رسول پاک کے ساتھ ایک عورت کو کھڑا دیکھا تو جلدی سے واپسی کے لیے پڑے۔ تو رسول پاک نے فرمایا مکانکما، تم دونوں اپنی جگہ ٹھہرو، ہذہ صفیہ بنت حیی، یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے۔ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، یا اللہ کی پاکی، ہم نے کوئی غلط بات نہیں سوچی، یہ مطلب ہم نے کوئی غلط بات نہیں سوچی۔ فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، رگوں میں جس طرح خون دوڑ کرتا ہے اسی طرح شیطان بھی رگوں میں دوڑتا رہتا ہے۔ اس وقت اگر تمہیں کوئی برا خیال نہ آیا، ہو سکتا ہے کبھی شیطان تمہارے دل میں یہ تو خیال پیدا کر سکتا۔ نبی پاک اندھیری رات میں ایک عورت کے ساتھ کھڑے تھے، کون تھی وہ؟ کوئی ادھر ادھر کی تو نہیں تھی۔ اگر یہ خیال آیا نبی پاک کے بارے میں، ایمان رخصت یہ ذرا بھی خیال آیا کہ وہ کون تھی، رسول پاک اس کے ساتھ کھڑے تھے، تو رسول پاک پر آپ کو ایک شبہ مل گیا۔ شیطان کبھی بھی یہ شبہ آپ کے دل میں بیٹھا سکتا ہے، تو اس لیے ایمان چلا جائے گا۔ نبی پاک پر کوئی گناہ کا خیال لائے تو وہ نبی کو مان نہیں رہا، وہ نبی کا منکر ہو گیا، ایمان اس کا چلا گیا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا سنو، میں نے تم کو اس لیے یہ بتایا ہے کہ یہ صفیہ ہے میری بیوی، یہ بتایا کیوں؟ اس لیے کہ شیطان رگوں میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے۔ اس وقت نہ صحیح جب تم سو یا کسی بھی روز تم کو یہ برقرار سکتا ہے کہ نبی پاک کے کس عورت کے ساتھ، کس فلانی کے ساتھ تھی، تو یہ خیال آنا ایمان کو ضائع کر دینا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے میرے آقا سب سے زیادہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ ہاں، یہ مت سمجھ رہا کہ ہمارا ایمان ہماری اپنی کمائی ہے، بلکہ یہ ایمان رسول پاک کی عطا ہے، ان کی بخشش ہے، وہی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے رسول پاک پر پورا بھروسہ رکھو، جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رہا، سارا تو سامان گیا۔ اس لیے اپنا سب کچھ ایمان آقا کائنات کو سمجھو۔ اسی چیز کو مٹانے کے لیے کتنے ملا گلی گلی گھومتے ہیں، کتنی جماعتیں، کتنے بیوپاری اپنے گراہکوں کو اس طرح برگلاتے ہیں، کتنے ڈاکٹر اپنے مریضوں کو اسی طرح کی تعلیم دیتے ہیں، کتنے مریض اپنے ڈاکٹروں کو گمراہ کرتے ہیں، کتنے خریدار اپنے تاجر کو اسی طرح گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے سوچ لو، ایمان اللہ کی عطاؤں سے محفوظ ہوتا ہے۔ دعا کرو، اے اللہ ثبت اقدامنا، ربنا ثبت اقدامنا، اور وہی اللہ فرماتا ہے
یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ایمان والوں کو قول ثابت یعنی ایمان پر اللہ ہی جمع کر رکھا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ایمان والوں کو ایمان پر اللہ ہی جمع کر رکھا ہے۔ سمجھ گئے؟ اس لیے اپنے ایمان کی طرف سے ایک پل غفلت مت کرو۔ یہ میری زندگی کی آخری نصیحت، یہ میں سب کو نصیحت کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اکیلے ہی جنت میں جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ لوگ میرے ساتھ آپ لوگ چلنا چاہتے ہو تو دوائے مسلک اعلیٰ حضرت کے سمجھ گیا؟ اسی مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رکھو، وہی مسلک دین رسول اللہ ہے، وہی مسلک صحابہ کا مسلک، صحابہ کا طریقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے رسول پاک کی بارگاہ سے، صحابہ کرام کی بارگاہ سے لے کر وہ تمہارے سامنے پیش کیا، اس لیے انہوں نے اس کی جد و جہد کی تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں ڈال دیا کہ اس کو مسلک اعلیٰ حضرت، سمجھ گئے؟ یہ کوئی نیا مسلک نہیں۔ ہاں، ایک زمانے میں معتزلہ کے خلاف ابو منصور ماتوریدی، امام ابو الحسن اشعری کھڑے ہو گئے تو اشعری اور ماتوریدی کے نام سے سچے لوگ پہچانے جاتے، سمجھ گئے؟ اور جو غلط تھے یا تو وہ مرجئہ تھے یا وہ معتزلہ تھے یا وہ کرامیہ تھے، اس طرح کے لوگ۔ ہاں، اب آج کیا ہوا ہے؟ آج معتزلہ نہیں ہے، مگر ان کے نالائق وارث موجود ہے۔ آج مرجئہ نہیں ہے، مگر ان کے نالائق وارث موجود ہے۔ خارجیت نہیں ہے، مگر وہابیہ وہی خارجیہ کی نظر، سمجھ میں آیا؟ اس لیے آپ صرف اور صرف اپنے علماء سے رابطہ رکھیں، دوسروں کے سننے سے کان بند رکھتے ہیں۔ نہ معلوم شیطان کس وقت تمہارے کان میں ایسی آواز لائے کہ جس سے تم گمراہ ہو، ہر وقت وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ جناتی شیطان بھی ہوتے ہیں اور جو تقویٰ انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے۔ بس یہ بات کہی میں نے، ایمان بچا، سمجھ گئے؟ روزہ نماز بھی معاون ہے ایمان کے بچانے میں، اس لیے تم یہ سب بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ قاضی صاحب علیہ الرحمہ یعنی حضرت مولانا غلام یاسین صاحب علیہ الرحمہ یہی کوشش وہ بھی کرتے تھے، صرف ہندوستان میں نہیں، نیپال وغیرہ میں بھی جاتے، وہ اپنوں ہی میں نہیں اجنبی ماحول میں بھی جا کر وہ یہ کام کرتے، میں بھی یہی کام کرتا ہوں، اور میں ذرا سختی سے کام کرتا ہوں، اور میں ثبوت کے ساتھ کیا کرتا ہوں، میں ذرا اس میں مروت نہیں برتتا ہوں۔ اس لیے
میرے پاس کوئی وہابی آ نہیں سکتا، کوئی بد مذہب نہیں آ سکتا۔ الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی ایسے ہی بنایا۔ سب سے زیادہ جس کو میں نے آراستہ کیا تھا وہ میرے بیٹے مولانا عطا المصطفیٰ، مفتی عطا المصطفیٰ تھے۔ ان کا یہ ادھر عید کے 2-3 دن کے بعد ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی رحلت ہو گئی۔ مجھے سب سے زیادہ اس بات کا احساس ہوا کہ مولانا عطا المصطفیٰ اکیلے نہیں گئے، پاکستان کا مسلک اعلیٰ حضرت بھی اب خطرے میں پڑ گیا۔ وہ تمام علماء سے الگ تھلگ ایک طریقے پر رکھتے تھے، جس طریقے پر ضیاء المصطفیٰ اسی طرح وہ یہ نہیں ڈرتے تھے کہ کون دوست رہے گا کون دشمن، یہ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ بس اس لیے وہ اپنے کام میں کامیاب تھے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے اس بات کا بہت صدمہ ہوا کہ پاکستان میں مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت کرنے والا اور سچی ذمہ داری پوری کرنے والا چلا گیا۔ یہ سب سے زیادہ مجھے دکھ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، آمین درجات بلند سے بلند فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو فکر ہے کہاں ہے مولانا جمیل صاحب؟ کہاں ہے؟ تشریف لائے۔ میں نے قاضی شہر بنارس کی وفات کے بعد حضرت قائد ملت علامہ سید اللہ خان جب یہ وہ مدینہ منورہ میں تھے، کچھ وقت ان سے مشورہ کر کے اس کو میں نے صحیح ہے۔ آئیے بسم اللہ۔ ہاں، مطلب کہ اعلیٰ حضرت کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، قاضی شہر بنارس استاد محترم ممتاز الفقہاء سلطانوں کا سرکردہ محدث کبیر کے ہاتھوں سے مولانا جمیل احمد صاحب کی دستار قضاءت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ نائب قاضی کا اعلان اسی وقت میں رمضان میں کرنا چاہتا تھا، مگر اب آج میں اعلان کرتا ہوں کہ نائب قاضی شہر کے طور پر حضرت مولانا حسن کمال صاحب بنارسی کو مقرر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے شریعت کے مطابق فیصلہ لیتا رہے اور ان کی تعلیم غیبی
فرماتا ہے آمین یہ ان کا تعلق نعرہ تکبیر، رسالت، رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضور محدث کبیر، حضور محدث کبیر، حامی شہر بنارس، نعرہ رسالت۔ کچھ بھی پڑھ دیتے تشریف رکھیں، آپ سب لوگ بیٹھ جائیں سب لوگ بیٹھ جائیں۔ 5 منٹ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا رسولنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وآله وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ یہاں پر قرآن عظیم کی تلاوت ہوئی، درود پاک کا ورد ہوا اور ذکر ضمیر ہوا، وعظ و تقریر ہوئی، خداوندہ اس میں جو خطائیں ہیں ان کو درگزر فرما اور اس کو قبول فرما کر اس کا بے حساب بے اندازہ ثواب اپنی وسعت رحمت کے مطابق بے حساب بے اندازہ ثواب سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کربلا میں پہنچا اور آپ کی تمام آل اطہار کی اور اصحاب اخیار کی بارگاہوں میں بھی اس کا ثواب پہنچا۔ جملہ مشائخ الاسلام والمسلمین، علماء ربانیین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں بھی یا اللہ خصوصاً سلسلہ علیہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ مصطفیہ اور سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ امجدیہ عبیدیہ کے تمام مشائخ کرام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا اور حضرت قاضی شہر بنارس مولانا غلام یاسین صاحب علیہ رحمت کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ہمارے تمام مشائخ کے فیض و برکات عام اور خام ہم سب پر ہمیشہ برستے رہیں، اسی کی حفاظت میں رہیں۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دست کرم ہم سب کے سروں پر جامعہ رحمت بنا کر رکھ۔ یا اللہ ہماری برائیوں، خطاؤں، گناہوں کو درگزر فرما اور ہمیں اپنی مغفرت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، مذہب حق اہل سنت و جماعت پر استحکام کے ساتھ قائم رکھ۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک کے جن لوگوں کو قاضی مقرر کیا گیا ان سب سے یا اللہ دین متین کی اشاعت، صیانت اور اس کے احکام کے نفاذ کی توفیق آمین سب سے نیکیوں کا کام دے۔ آمین الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ما کل فاطمہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یا اللہ ہمارے تمام حاضرین کی مغفرت فرما، آمین سب کو یا اللہ ان کی جائز مرادیں عطا فرما۔ آمین یا اللہ قیامت میں سب کو رسول پاک کی شفاعت سے ہم سب گناہ گاروں کو رسول پاک شفاعت خاصہ سے مالا مال فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اور ہمارے گناہوں سے محفوظ رکھ۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یا اللہ مولانا مفتی قاضی غلام یاسین صاحب کی قبر پر انوار رحمت کی بارش فرما اور ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند سے بلند در فرما اور ان کے پاس
پسماندگان کو صبر جمیل اجر جمیل بھی عطا فرما اور ان کی خوبیوں میں سے کچھ حصہ ان سب لوگوں کو عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں کو ان کی جگہ پر قاضی اور نائب قاضی مقرر کیا گیا، خداوندہ ان کی بھی تو غیر تائید فرما اور ان سے شریعت کی حفاظت کا اور شریعت کی اشاعت کا کام لے۔ اللہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یا اللہ ہمارے علماء کو توفیق رفیق عطا فرما کہ مسلک اعلیٰ حضرت یعنی مذہب اہل سنت والجماعت کو مضبوطی کے ساتھ لوگوں میں شائع اور مقبول بنائے۔ الہی خیر گردانی اللہم ربنا هب لنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم یا فتاح یا فتاح یا فتاح افتح لنا ولأحبائنا ابواب الخیر كلها یا انا فتحنا لك فتح مبینا۔ یا اللہ بنارس کے کاروبار کو صحیح راہ پر قائم فرما دے اور اس میں برکتیں عطا فرما۔ لوگوں کو یا اللہ پریشانیوں سے بچا لے اور محتاجی سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا مصطفیٰ جان رحمت پیرا کو سلام شمع بس میری ہدایت پیرا کو سلام شہر یار رب تاج دار حرم شہر یار رب تاج دار حرم نو بہار شفاعت بلا کو سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سال تیلا کو سلام نور کے چشم میں لہرائے دریا بہے نور کے چشم میں لہرائے دریا بہے انگلیوں کی کرامت پیلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پیلا کو سلام مجھ سے خدمت قدسی رہے ہر رضا مجھ سے خدمت قدسی کرے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام خواجہ
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. اللهم أبلغ منا الصلاة والسلام إلى حضرة النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أخيار المصلين والمسلمين عليه، واجعلنا من أخيار المحبين له والمحبوبين لديه، وارزقنا شفاعته يوم الحساب، وادخلنا الجنة من غير توفيق ولا عقاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وقاسم رزقه وسراج افقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم